والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ جو کتاب کو مضبوط تھامتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھتے ہیں، اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، بے شک ہم نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ یعنی جو کتاب اللہ کے مطابق عمل کرتے ہیں اور اس کے تمام احکام کو مانتے ہیں، اس میں تغیر اور تبدیلی جائز نہیں سمجھتے، ان کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ یہ نیک لوگ ہیں اور ان کے اجر کو اللہ تعالی ضائع نہیں فرمائے گا۔ یہ آیت اہل کتاب میں سے حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ ایسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے آسمانی کتابوں کا اتباع کیا، اس کی تحریف نہ کی، اس کے مضامین کو نہ چھپایا، اور اس کتاب کی اتباع کی بدولت انہیں قرآن پاک پر ایمان نصیب ہوا۔ آگے شاہ فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، اور جب ہم نے پہاڑ ان پر اٹھایا گویا وہ سائبان ہے، جیسے کوئی چیز اوپر آتی ہے لوگوں کو سایہ کرتی ہے، اس طرح کوہ طور بنی اسرائیل پر سایہ فکن ہوا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور سمجھے کہ وہ ان پر گر پڑے گا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، ہم نے فرمایا پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا، بقوہ، قوت سے پکڑو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو جو اس میں ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ بنی اسرائیل نے ایک کتاب کا مطالبہ کیا اور ان کے مطالبے پر وہ کتاب دی گئی، تو انہوں نے توریت کے احکام دیکھے، انہیں مشکل لگے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک پہاڑ، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ کوہ طور ہی تھا، جس کی مقدار ان کے لشکر کے برابر، ایک فرسنگ طویل اور ایک فرسنگ عریض تھی، اٹھا کر صاحبان کی طرح ان کے سرداروں کے قریب کر دیا، اور ان سے کہا گیا کہ احکام توریت قبول کرو ورنہ یہ تم پر گرا دیا جائے گا۔ پہاڑ کو سروں پر دیکھ کر سب کے سب سجدے میں گر گئے، مگر اس طرح کہ بایاں رخسار اور ابرو تو انہوں نے سجدے میں رکھ دیے، اور داہنی آنکھ سے پہاڑ کو دیکھتے رہے کہ کہیں گر نہ پڑے۔ حضرت شت الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں چنانچہ اب تک یہودیوں کے سجدے کی یہی کیفیت ہے، یعنی جب وہ سجدہ کرتے ہیں تو الٹا رخسار زمین پہ رکھتے ہیں اور سیدھا رخسار یہ اوپر کی طرف رکھتے ہیں۔ یہاں فرمایا گیا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامو اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد کرو تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید عطا فرمایا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن کے دامن کو مضبوطی سے تھامیں اور جو اس میں حکم بیان کیا گیا اسے یاد کریں، اس پر عمل کریں۔ اس کی برکت سے ہمارے دل سے گناہوں کی گندگی دور ہوگی اور تقوی اور پرہیزگاری نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ اعراف کا 21واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالی اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔